Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite World Cup special transmission powered by Sparks, Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और मैच जारी है. कामरान अकमल, बासित अली और शोएब जाट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है बेंगलुरु से. उनसे भी बात होगी पाकिस्तान के हवाले से. शुरुआत हम इस मैच से करते हैं. तो सबसे पहले अजहर, मुझे ये बताइएगा कि ये मैच अब क्या लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने काफी, क्योंकि हम ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे, एनीथिंग अबव 250 वो इनके लिए सेफ हो जाएंगे. ये देखिए, अफगानिस्तान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग ऐसी जरूर है कि वो ये रन चेस कर सकती है, लेकिन आप देखते हैं उनके भी कोलैप्स होते रहते हैं बैटिंग में, स्पेशली मिडिल ओवर्स में. आई थिंक ये डिपेंड करता है वो आज कैसी बैटिंग करते हैं, लेकिन ये टोटल ऐसा जरूर है जिसपे न्यूजीलैंड जो है वो कॉन्फिडेंट फील करेगा. उनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स मौजूद हैं, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में. स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका ठीक है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने फील्डिंग का जिक्र किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम पे 110 रन पर 4 आउट कर लिए थे. इवन के ओपनिंग ऊपर से अच्छी उनकी पार्टनरशिप लग गई थी, लेकिन उन्हें 3 विकेट 2 रन के अंदर 3 विकेट मिल गए. वहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी. फील्डिंग का बहुत आज कैचेस 4 कैचेस छुटे और चारों कैचेस उनके छुटे जिन्होंने रन्स किए हैं. तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कैच छूटने का तब होता है जब वही प्लेयर जो है वो रन्स करते हैं. लेकिन अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने जो आके 2 विकेट बेसिकली लिए थे, वहां से जो है अफगानिस्तान के पास इनिशिएटिव आया था, जो कि आई थिंक उनको कैपिटलाइज करना चाहिए था. लेथम और ग्लेन फिलिप्स को क्रेडिट देना चाहिए कि अंडर प्रेशर उन्होंने जो पार्टनरशिप की. लेथम ने ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लिया, लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो है वो रन्स चलाते रहे, जो है प्रेशर बहुत ज्यादा आने नहीं दिया उन्होंने लेथम के ऊपर भी. तो आई थिंक ऑल इन ऑल गुड क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम फील्डिंग बिकॉज दे रिफ्यूज टू कैच एनीथिंग. कामरान, एक तो फील्डिंग एक इशू है, दूसरा जैसे अभी अजहर ने कहा कि आप अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं कह सकते. मुझे तो लग रहा है अब इस वर्ल्ड कप में किसी के लिए भी कुछ नहीं कह सकते, जिस तरह से 1-2 अपसेट्स हुए हैं. वी हैव अ गुड गेम इन आवर हैंड, या ये फील्डिंग की वजह से थोड़ा लेट गो हो गया है? बिल्कुल ऐसा ही है. फील्डिंग थोड़ा सपोर्ट करती है बॉलिंग को. जैसे अर्ली ऑन स्लिप में कैच निकला, उसके बाद फिर रविंद्रा का मिड विकेट में कैच निकला. वहां पे अगर आउट हो जाते तो ये न्यूजीलैंड टीम के लिए 200 करना भी मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाना था. जैसे फिर आउट हुए हैं. अच्छी बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की है, सिर्फ फील्डिंग की वजह से इतने रन हो गए हैं. और मैं पहले भी कहता हूं, जब ऐसी टीमों को जब आप मौका दे देते हैं ना उठने का, फिर ये आपको फिर गिरा लेती हैं, वापिस आ जाती हैं गेम में. तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने दिखाया कि क्यों बेस्ट टीम है, प्रेशर से निकल जाते हैं. और एक्सीलेंट बैटिंग टॉम लेथन ने और ग्रैम फिलिप्स ने जो की है, लास्ट 3 ओवरों में उन्होंने कुछ 40+ रन कर दिए. तो देखें, इसलिए टोटल जब 43 ओवर्स हुए थे तो मैं बासित भाई को कह रहा था कि 250 कर लेंगे ना तो बड़ी अच्छी एफर्ट हो जाएगी, लेकिन 250 पे भी न्यूजीलैंड सेफ नहीं हो सकती. अब इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब ये 270 पे फिनिश कर लेंगे तो न्यूजीलैंड में भी अपर हैंड हो इनका. बासित भाई, चेन्नई की पिच को आपने कैसा देखा और ओवरऑल इस मैच के हवाले से अब तक की क्या रीडिंग है आपकी? यार नजीब, मुझे लगता है पिचेस जो है ना अब स्लो हो रही, स्लो होना शुरू हो गई है. ये नहीं कि चेन्नई की, और जगह भी जहां मैचेस हो रहे हैं वहां पे अब पहले जितने रन बन रहे थे अब नहीं बनेंगे. ठीक है. और मेरे ख्याल है जितने रन बनने थे बन गए. अब कोई नया ही टेस्ट सेंटर जैसे कलकत्ता में मैच हो या बेंगलुरु में मैच हो तो वहां की पिचेस देखनी पड़ेंगी. बेंगलुरु के तो सबको ही पता है बहुत आला ट्रैक होता है. तो अब स्पिनर्स डोमिनेशन ज्यादा लग रही है. जिस वे में आज अफगानिस्तान ने बॉलिंग करी है, थोड़ी सी कैप्टनसी के लिए कहूंगा कि उन्हें चाहिए था कि राशिद के ओवर बचा के रखते. उन्होंने एकदम ही मुजीब के भी और राशिद के जो उनके मेन बॉलर्स हैं उनके ओवर्स पूरे करा दिए. हालांकि कैचेस तो छोड़े उनकी बॉल पे, स्पेशली राशिद की बॉल पे तो बहुत ज्यादा कैच छूटे. वो तो बहुत गुस्से में था, लेकिन थोड़ा सा कैप्टनसी मेरे ख्याल है इन पिचेस पे एंड में जब राशिद T20 में आखिरी ओवर्स करता है, 16 ओवर के बाद भी करता है, तो 50 ओवर में क्यों ना करे? यहाँ तो फिर बनने देना चाहिए था. हाँ ठीक है. हम क्योंकि बहुत जहाँ पे 2 आउट हुए थे ना 110 पे जी, वहीं पे उसे चाहिए था एक तरफ से अटैक करता, एक तरफ से अपने जो बॉलर नहीं थे ना जिन पे रन पड़े थे, जैसे नवीन है या कोई और बॉलर है, उसको लगा लेता. लेकिन अपने एक मैन बॉलर के ओवर जरूर हो. 43 ओवर्स तक जो नोट किया मैंने, 139 डॉट बॉल्स खेली, तो प्रेशर तो बना के रखा हुआ था. बट जब आप कैच ही नहीं पकड़ेंगे तो फिर फायदा. वनडे में नॉर्मल है ये बॉल है, ये T20 थोड़ी है. वनडे में तो नॉर्मल है कि 150 140-50 डॉट बॉलें होती हैं. जिस तरह हम T20 का निकालते हैं ना कि मिनिमम अगर आपने 30 के अंदर डॉट बॉलें खेली तो 200 प्लस स्कोर होता है.
30 to 35 170 اور 40 تک آپ ڈاٹ بالنگ کھیلتے ہیں تو 160 ہوتا ہے. یہ T20 کا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے. اسی طرح ون ڈے کا بنا ہوا ہے کہ منیمم میکسیمم 130 تو ہے, 140-50 بھی ڈاٹ بالیں ہوتی ہے, اس کے بعد بھی 280 بنتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت زیادہ کیچز پہ بات ہوئی ہے تو ڈراپ کیچز ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. Edge and down she goes. Chance for Afghanistan. To the left hander. It's in the air, but I think he's put it down. Oh, is it a mis-stumping? Is it a mis-stumping? It's crossed. Aerial, oh dear, Mujib, no. That's in the air. Oh no! It's up in the air. Will it reach? Will it reach? Oh, not quite. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, یہ ڈراپ کیچز دیکھ کے تو بڑا ہی افسوس ہوا کہ اپرچونٹی ملتے بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا افغانستان نے. ایسا ہی ہے, اور شروع سے ول ینگ کو بھی موقع ملا, اس کے بعد لیتھم کو موقع ملا, پھر اسٹمپ چھوٹا. تو افغانستان کو اس شعبے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی. بیٹنگ وہ اچھی کر رہے ہیں, بالنگ انہوں نے آج اچھی کی, لیکن زیادہ تر افغانستان کی جو ونز ہیں وہ ان کی بالنگ نے دلوائی ہیں. آج انہوں نے پہلے بالنگ کی ہے, بیٹنگ کر کے چیز کریں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ لاکی فرگوسن کو, ٹرینٹ بولٹ کو اور میٹ ہینری جو اس وقت جوائنٹ وکٹ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے, میٹ ہینری اور مچل سینٹنر 8 وکٹوں کے ساتھ, ان کو کیسا کھیلتے ہیں, اسپیشلی مچل سینٹنر کو اور میٹ ہینری کو, اس لیے کہ دونوں وکٹ ٹیکنگ بالر ہیں. اور اگر ٹرینٹ بولٹ نے شروع میں ہی رحمان اللہ گرباز کو آؤٹ کر دیا, جو کہ وہ مشہور ہیں شروع میں ہی وکٹ لینے کے لیے, تو پھر افغانستان کی چیز مشکل ہو جائے گی. بالکل. شعیب, کیا دیکھ رہے ہیں اس میچ میں, کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, نیوزی لینڈ کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے اور ان کا بالنگ جو لائن اپ ہے وہ بڑا ایکسپیرینس بالنگ لائن اپ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ مسئلہ ہوگا نیوزی لینڈ کو یہ میچ جیتنے کے لیے. اور بڑی ٹیمیں, وہی کامران والی بات کہ اگر ان کو آپ مواقع دیں گے تو وہ پھر آپ کو نہیں سنبھلنے دیں گی, خود تو سنبھل جاتی ہیں. تو جس طریقے سے وہ گیم میں واپس آئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بالنگ میں بھی وہ اسی طریقے سے اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے اور پھر یقینی طور پہ جیت انہیں کی ہوگی. اظہر, چنئی کی پچ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے بھی افغانستان سے آگے جا کے یہیں کھیلنا ہے, تو اس پچ کو دیکھتے ہوئے کس کو زیادہ سوٹ کر رہی ہے یہ پچ؟ کیا اسپن کے لیے ذرا زیادہ آپشن ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, اگر اسپن جیسے آج پچ جو ہے وہ پہلے میچوں سے زیادہ بہتر کھیلا, کیونکہ دیکھا گیا بہت زیادہ ٹرن میں بھی لیٹر آن آفٹر 30 اوورز تھوڑا سا ٹرن زیادہ دیکھنے کو ملا, ورنہ کوئی زیادہ ہیلپ اسپنر کو ملی نہیں. لیکن اگر اسپن ملتی ہے, اور جہاں جیسے انڈیا اور آسٹریلیا کا پہلے میچ ہو, تو ڈیفینیٹلی افغانستان کسی بھی ٹیم کے لیے تھریٹ ہوگا, کیونکہ ان کے پاس 3 آؤٹ اسٹینڈنگ اسپنرز ہیں. اور پاکستان اس وقت اسپن ڈپارٹمنٹ میں لیگ کر رہا ہے, انلیس دے ریگین دی فارم, اور یا اسامہ میر کھیل کے تھوڑا چینج لے کے آئے اس ڈپارٹمنٹ میں. ادروائز دین آئی تھنک کہ اگر اسپن وکٹ ہوا تو افغانستان کین بی لائک 50-50 گیم. وہ تو آبویسلی جب آپ کی ٹیم ایسی سوٹ کرتی ہو کنڈیشنز کو, تو وہ پھر آپ کے چانسز جو ہیں وہ ایون ہو جاتے ہیں کسی بھی بڑی ٹیم کے ساتھ ایون. بالکل صحیح ہے. 270 for 6, 49th اوور کا گیم چل رہا ہے, فائدہ اٹھاتی ہے بیٹنگ سائڈ. بالکل صحیح ہے. کامران, جو ڈیپتھ مجھے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ میں نظر آ رہی ہے, اٹس اے گڈ سائن. آلدو اگین بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپرچونٹی زیادہ ملی, لیکن ڈیپتھ کافی ہے بیٹنگ میں. دیکھیں, بالکل وہی ہے, آل راؤنڈر جو ان کے پاس ہے, دونوں بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی اتنی میچور ہے. بالنگ آتی تو آؤٹ کر کے دیتے ہیں, بیٹنگ میں ذمہ داری آتی ہے تو بیٹنگ کر کے دیتے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے, اور اس لیے ان کی ٹیم بیٹنگ میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے. اور ابھی دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے 285 یا 290 کے قریب فنش کر لیں گے, جیسے 49th اوور میں رنز ہو گئے ہوئے ہیں. اگر اوس نہ پڑی تو میرے خیال سے اتنا سکور تو افغانستان ٹیم بڑی ٹیموں کے خلاف انہوں نے کیا ہوا ہے, 270 280 کیا ہوا ہے, انگلینڈ کے خلاف کیا ہوا ہے. ڈپینڈ ہے کہ ان کے اوپنرز اچھا سٹارٹ دیں. جیسے انگلینڈ کے خلاف سٹارٹ مل گیا تو شاید یہ چیز بھی کر سکتے ہیں. اگر ڈیور پڑ گئی تو بالنگ کرنی مشکل ہوگی, لیکن اسی صورت ہے کسی ایک بیٹسمین کو اب 70-80 رنز اچھے کرنے پڑیں گے. کچھ 100 کر گیا تو یہ میچ بھی جیت سکتے ہیں, لیکن پارٹنرشپ لگانی بڑی ضروری ہے. جیسے باسط بھائی نے بات کی نا, ان کے فاسٹ بالر وہ ڈیپتھ بالنگ نہیں کر رہے. ہمارے پاکستان کے سکلین بھائی آتے تھے, ڈیپتھ بالنگ کرتے تھے, لاسٹ میں آؤٹ بھی کرتے تھے, رنز بھی کنٹین کرتے تھے. ان کو اب سوچنا پڑے گا ون ڈے کرکٹ میں, T20 کرکٹ میں راشد کو لاسٹ کے 4 اوور کروانے پڑیں گے. جب ایسی ٹیمیں پھنس جائیں نا تو شاید اس پہ اتنے سکور نہ ہو جتنے ان کے فاسٹ بالرز کو رنز ہوئے ہیں. باسط بھائی, آپ ہی نے تو یہ ابھی بات
بات کی بھی ہے کہ انہوں نے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جلد بازی کیوں کی راشد کے تمام اوورز میں. سچویشن چینج ہوتی ہے اگر راشد اینڈ میں بالنگ کرتے؟ دیکھو نجیب، چاہے T20 کرکٹ ہو چاہے ون ڈے کرکٹ ہو، جب آؤٹ ہوتا ہے نا تو آؤٹ کے بعد سیناریو بہت چینج ہوتا ہے. یہ اگر آپ T20 میں آپ کی پٹائی ہو رہی ہو نا اور آپ آؤٹ کرو یکے بعد 2 تو آپ فوراً گیم میں آ جاتے ہو. اسی طرح آج کل جو یہ 50 اوور کی کرکٹ ہے، اس کے آخری 20 اوور بہت وائٹل ہے. آپ آؤٹ پہ جاؤ. نو ڈاؤٹ پٹائی ہوتی نا، آپ نے دیکھا 121 رن پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا سری لنکا کا اور ایک دم وہ آؤٹ ہو گئے. تو آؤٹ کرنے والا بالر تو ہونا. اب آپ اس ٹائم پہ رنز بچانے پہ جاؤ تو کوئی بھی بیٹر سنگل تو نہیں لے گا نا، ہٹ ہی مارے گا نا. تو وہاں پہ اس ہٹ میں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو سامنے والی ٹیم کو فائدہ ہے. بالکل. آپ نے سوری آپ کریں، جو آؤٹ کرنے والا جو اسٹرائکر ہے اس کو رکھنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راشد کے جو اوور ہے نا، بالکل نہیں کہ 40 اوور سے پہلے یا 40 اوور میں فنش ہو گئے تھے. وہ ایٹ لیسٹ 45-46 اوورز تک وہ گیا ہے. بالنگ اس نے کی یا پھر جا کے اس کے فنش ہوئے، لیکن اینڈ تک لے جائے تو اور اچھا ہو جائے. کیونکہ ان کے پاس وہ فاسٹ بالنگ کوالٹی نہیں ہے جو یارکر کریں یا ویریشن کے ساتھ اچھے ایریا پہ بال کریں. تو اس لیے یہ انمیچورٹی نظر آ رہی ہے ان کے فاسٹ بالرز میں. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب کپتانی کے حوالے سے آئیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے باسط بھائی کہتے ہیں کافی سارے ہمارے یہاں ہمارے پینل میں بھی اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ کین ولیمسن ایک بڑے بہترین کپتان ہیں، اور ان کے نہ ہونے کے بعد ٹام لیتھن جس طرح سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بڑے میچور کرکٹر ہوتے ہیں یہ، اپنے انڈر 19 لیول پہ اے لیول پہ لوگوں کو کپتانی کرا کے میچور کرتے ہیں. تو ٹام لیتھم کو اسی طرح میچور کیا گیا، اور پچھلے کافی عرصے سے کین ولیمسن جب انجری ہوئی تھی ان کو IPL کے دوران، اس کے بعد سے ٹام لیتھم ہی کپتانی کر رہے ہیں. تو میچور ہو گئے اور انہیں عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے. نائب کپتان بھی رہے ہیں وہ کافی عرصے کین ولیمسن کے. تو انڈر اسٹڈی ہوتا ہے، سیکھتا رہتا ہے اور وہ سیکھ رہے ہیں. اور ان کنٹراسٹ آپ دیکھیں، حشمت اللہ شاہدی کیچز بھی ان سے ڈراپ ہوئے، وہ موٹیویٹ نہیں کر پا رہے اپنی ٹیم کو. اور جو بڑے پلیئر ہیں جیسے نبی ہے، جیسے راشد ہے، ان کو کنٹرول کرنا. اور رحمان اللہ گرباز کو جب پچھلے میچ میں آپ نے دیکھا کہ شاہدی تھے دوسرے اینڈ پر، رن آؤٹ ہوئے گرباز، تو گرباز نے کتنا غصہ کیا. اور گلبدین نائب سے ان کی جو کنٹروورسی چل رہی تھی، وہ پچھلے کپتان تھے ورلڈ کپ کے، تو ان کے یہاں بھی کپتانی کا مسئلہ ہے. ظاہر جذباتی لوگ ہیں، واریئرز ہیں، اور جس طرح ان کے یہاں حالات ہیں، ہر شخص لیڈر بننا چاہتا ہے، ہر شخص کمانڈر بننا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی چھوٹی سی بات اس میں، جیسے شاہد بھائی نے کہا نا کہ اپنے کپتان ڈیولپ کرتے ہیں، وائس کپتان ڈیولپ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک تو وائس کپتان جو بناتے ہیں نا بڑی ٹیمیں، ان کو موقع بھی دیتے ہیں فل ٹائم کیپٹنسی کرنے کا. پھر جیسے 2015 کا ورلڈ کپ ختم ہوا، مکلم کین ولیمسن کو بنایا انہوں نے کپتان، اس کے ساتھ لگا دیا لانگ ٹرم کے لیے، چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھلاتے. ایسے کپتان تیار ہوتے ہیں. آج کین ولیمسن بینچ پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، فریکچر ہوا ہوا ہے تو وہ بیپ پہن کے بیٹھا ہوا. ہمارے کسی پلیئر کا ناخن بھی ٹوٹا ہوتا تھا نا، اس نے ایسے بازو رکھ کے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا تھا. نیوزی لینڈ کے اسپنرز بہت اچھے بالر ہیں تینوں، لیکن ڈیو فیکٹر دیکھنا پڑے گا. کیا ڈیو پڑتی ہے یا نہیں؟ اگر ڈیو پڑتی ہے تو اور گلباز 70-80 کرتا ہے تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے افغانستان آج چیز کر جائے. افغانستان یہ ٹارگٹ آپ کو لگتا ہے چیز کر سکتا ہے؟ اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں پلاننگ کے ساتھ ہی ہے، پارٹنرشپ جب تک لگے گی نہیں. ان کی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی ایک پارٹنرشپ لگائی ہے تو سکور دیکھ لے 288 ہو گیا. تو یہ اس ٹائپ کی بیٹنگ کرنی پڑے گی. بالنگ میں پھر لاسٹ 15 بالوں پہ آلموسٹ 38-40 رنز دیے افغانستان کی ٹیم نے. فنش اچھا کر نہیں پائے، جیسے پہلے 40 اوور انہوں نے بالنگ کی ہے نا بڑی زبردست کی ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ویک ایریا، اس میں کنٹرول کر لیں گے تو یہ ڈے بائی ڈے بہتر کرتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز کریں گے یا ان کے قریب چلے جائیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ایفرٹ ہوگی. ٹھیک ہے اظہر؟ نہیں بالکل، آئی تھنک پاسبل ٹوٹل ہے، کوئی ایسا بہت بڑا نہیں ہے. لیکن یہ کہ پارٹنرشپ کی جیسے بات ہی، ناٹ اونلی اگر پارٹنرشپ لگے گی تو رنز میں ایڈوانٹیج ہوگا، بلکہ کہ آپ کی وکٹس ان ہینڈ ہوگی تبھی ڈیو کا فائدہ ہوگا. اگر وکٹس ان ہینڈ نہیں ہوں گی، وکٹس گر جائیں یا بہت جلدی کرنے یہ گئے تو ڈیو تک بات ہی نہیں پہنچے گی. تو آئی تھنک اگر پارٹنرشپ لگتی ہے اوپر سے تو ویری مچ چیزبل ہے یہ. شعیب کیا لگ رہا ہے، کیونکہ ان کے ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں اوپننگ پارٹنرشپس اچھی ہوتی ہیں، تھوڑا لمبا لے کے جاتے ہیں، پھر ایک ساتھ وکٹیں گرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نجیب کہ جو چھوٹی ٹیمیں جن کو ہم کہتے ہیں، آلدو کہ افغانستان کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے، ہمارا پینل بھی اس پہ متفق ہے، بٹ پھر بھی یہ لیگ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ اچھے خاصے میچ جو ہے وہ
جو جیت بھی سکتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے اکثر نکل جاتے ہیں کیونکہ ایکسپیرینس کی کمی ہے. تو نیوزی لینڈ کو ایکسپیرینس کا ایڈوانٹیج ضرور ہوگا, بے شک ڈیو پڑے گی, اس کی بہت زیادہ فیور جو ہے وہ افغانستان کو جا سکتی ہے, لیکن ایکسپیرینس جو ہے نا یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور جس طریقے سے ابھی باسط بھائی نے کہا, پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا اسپن اٹیک ہو یا ان کا پیس اٹیک ہو, اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کرکٹ میں نیوزی لینڈ کا جو بالنگ اٹیک ہے ایک قسم کا پرفیکٹ اگر کہا جائے تو کسی طور پہ غلط نہیں ہوگا. وہاں پہ اسپیڈ بھی ہے, وہاں پہ سیمر بھی ہیں, وہاں پہ اچھے جو ہے وہ جو اسپن ماسٹر بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے نیوزی لینڈ کو یہ میچ. شاہد بھائی 289 کا ٹارگٹ ہے, آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بریک میں آپ اپنی ٹیم سے کہیے گا کہ افغانستان کا ہائیسٹ چیز نکالے. میرے وہ حساب نہیں سے ہے مجھے یاد آ رہا ہے ان کا ہائیسٹ چیز 276 ہے اگینسٹ اسکاٹ لینڈ. تو انہیں اپنا ہائیسٹ ODI چیز کرنا ہے اور رحمان اللہ گرباز کی ہے. اگر وہ اور ابراہیم زدران اوپر سے اچھا سٹارٹ دیں گے تو افغانستان جیتے گا, ورنہ مشکل. ٹھیک ہے جی, ہاں جی بولیے. شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, جیتے رہیے. شاہد بھائی ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے. بالکل ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے. آپ نے بڑے ریکارڈ توڑے گھر میں. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں تو اسٹوڈیو میں توڑ رہا ہوں جی. میں تو جو LP ریکارڈ آتا تھا جو لکھ کے بجاتے تھے وہی توڑتے رہتے تھے. یہاں پہ تو 1 بجے کے بعد جو پروگرام ختم ہوا ان بٹوین بڑے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. چلے یہاں لیتے ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ 288 for 6 in 50 overs, دیٹ از نیوزی لینڈ اسکور. اور موونگ آن بات کریں گے پاکستان کی, جس نے آسٹریلیا کے خلاف میچ کے لیے پاکستانی کرکٹرز مسلسل دوسرے روز بنگلور میں ٹریننگ. جی ہاں, جمعے کو بڑا مقابلہ ہے اور بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اس میچ میں کامیابی حاصل کرے. شعیب, بہت جو چیزیں آ رہی تھیں وہ تو سامنے یہ آ رہی تھی کہ بہت زیادہ بیمار ہیں. عبداللہ شفیق کے لیے تو یہ آ رہا تھا کہ وہ ان کو کوارنٹین بھی کر دیا ہے کہ ان کا وائرل دوسرے پلیئرز کو نہ لگے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریکٹس پہ بھی آئے. یار یہ ڈاکٹرز کو جو ہے نا ضرور ان سے ایک ملاقات رکھیں. ان ڈاکٹرز کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے. اتنے ہسپتالوں میں جو پیشنٹ ہے صحیح نہیں ہوتے, یہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں جو ہے نا وہ نیٹ کے لیے اویلیبل ہو جاتے ہیں, اگلے دن جو ہے وہ میچ کے لیے بھی دستیاب ہو جاتے ہیں. یہ ان ڈاکٹروں کو کریڈٹ دینا پڑے گا. بہرحال اچھی بات ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہے وہ فٹنس کی طرف لوٹ آئے ہیں. عبداللہ شفیق کل تک انہیں ملنے نہیں دیا جاتا, آج انہوں نے بیٹنگ کی. شاہین شاہ افریدی انہوں نے اگر آگے جو ہے وہ بالنگ پریکٹس کی, شاہد بھائی وہاں پر ہیں تو ردم بھی بتا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بیماری سے اٹھ کے گراؤنڈ میں تو آ جاتے ہیں, لیکن کیا آپ اتنے فٹ ہوتے ہیں کہ میچ فٹنس آپ کے پاس ہو, یہ تمام چیزیں وہ الگ ہیں. تو اگر شاہد بھائی اس پہ, کیونکہ وہ آئی وٹنس ہے وہاں پہ, وہ ہوتے تو زیادہ. شاہد بھائی سے ہمارا ویڈیو رابطہ تو منقطع ہو گیا, آڈیو پہ لے سکیں تو ہم ذرا ڈیٹیلز اور ان سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں. کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سب اچھا کا راگ جو ہے وہ سنا رہا ہے. اب میچ سے پہلے تو یہ اچھا کا راگ سنایا جا رہا ہے. کل کو خدا نہ خاصا اگر نتائج اوپر نیچے ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر ہوں تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ جی ہمارے کیمپ میں یہ مسئلے تھے, ہمارے کیمپ میں وہ مسئلے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپر فٹ کھلاڑی ہوں یا فٹ کھلاڑی کم از کم جائیں, ہاف فٹ کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اگر 2-3 کھلاڑی ہیں تو بینچ پہ کھلاڑی بیٹھے ہوئے دا بیسٹ ہیں تو آپ لے کر گئے ہیں نا, تو پھر ان کو سارے میدان میں. باسط بھائی اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وائرل تو پورے ایشیا میں پھیلا ہوا ہے, اسٹوڈیو میں بھی یہ انہیں ہوا تو ہمیں بھی. اچھا صوفی یہ پی رہے ہیں اور جو ہے نا کیا وہ صدوری کیا پتہ نہیں دوائی کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہ کریں. یہ وائرل تو لاہور میں بھی پھیلا ہوا, لیکن پرابلم وہ نہیں ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ کل جو بتایا جتنا سیویئر ہے, آج کہہ رہے ہیں کہ اتنا سیویئر نہیں ہے. مائنڈ گیم کھیلنا میچ سے پہلے. ٹھیک ہے, آسٹریلیا والے بھی مائنڈ گیم کھیلتے ہیں نا, تو یہ پاکستان والے بھی اب انہوں نے چانس لیا, کام ہی ہنسرا ہوگا مائنڈ گیم کھیلنے. کام ہی سوچ رہا ہے کہ یہ بیماری سے نکلے تو پھر میرے سے بات کر لیں. مجھے تو کمرے سے نکال دیا انہوں نے آج. لیکن اس سے پہلے کہ کامی کامنٹ کریں, سم ٹائم ایکٹنگ سم ٹائم کریمپس. اوکے, تو اب یہ دوسری طرف لے کے جا رہا. لو میں کہاں لے کے جا رہا ہوں, آپ نے کہا کہ مائنڈ گیم ہے, پھر میرے دماغ میں یہی آئے گا. یہ گیم کا حصہ پلان ہے جو بات کی ہے, جو رضوان نے بات کی, اس ٹائم ضرورت گرمی بھی تھی, اس پہ تو کوئی میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ اب آسٹریلیا کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں, وہی مثال ہے مگرمچھاں نوں گوتے سکھانے. تو یہ چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا میرے خیال سے سیریس نہیں تھا. یہ آسٹریلیا کے خلاف مائنڈ گیم نہیں کھیل رہا, یہ اپنے ملک کے عوام کے ساتھ مائنڈ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. بڑی بات کہہ دی آپ نے, اس کا بہت بڑی اسٹیٹمنٹ سمجھائیں بھی, اس کا ترجمہ بھی کر کے بتا. اچھا مسئلہ یہ میں سمجھا تو دوں, لیکن اگر ہم 3 ہوں تو یار یہ انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے. 3 میں تم بھی ہو سکتے تھے. دیکھا, یہ نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا اس بات کا مطلب کیا ہے.
यार सीधी सी बात है, आप इंडिया से हारे हैं बुरी तरह यार, आपको ये चीजें नजर आएंगी. So you are saying it's sort of an excuse? जी, नॉट एक्सक्यूज. अब जब तक चौथा मैच नहीं हो जाता आपका, आपको ये चीजें हर दिन बदलती हुई नजर आएंगी. अल्लाह करे मैच वाले दिन सब फिट हो, मतलब नहीं फिट होंगे, फिजिकली तो है, मेंटली भी. बिल्कुल. शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है टेलीफोन लाइन पे, इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं. शाहिद साहब, ये रिपोर्ट्स आ रही है, कल तक बड़ी सिवियर बीमारी बता रहे थे कि भाई बड़ा सिवियर वायरल है, और अब्दुल्ला शफीक को तो क्वारंटीन भी कर दिया है, और सबके बारे में ऐसे सुन रहे थे, उसामा मीर के बारे में सुन रहे थे. आज ये बात आ रही है कि अब सब ठीक है. आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल ऐसा ही है, सारे प्लेयर्स तंदुरुस्त हो गए, सेहतियाब हो गए. शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा कि जब टीम आई तो उन्होंने बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर पहले डॉक्टर से बातें की, कुछ उनका टेम्परेचर चेक किया गया, कुछ थोड़ा भाग के देखा. जब उन्हें अच्छा बेहतर महसूस हुआ तो फिर उन्होंने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया. तमाम के तमाम खिलाड़ी रिजर्व समेत 18 में से 17 खिलाड़ी आज आए थे. एक मोहम्मद हारिस जिनके गले में तकलीफ है और थोड़ा बुखार है, उनको वो नहीं आया, बाकी सब आए. तो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के कैंप से. और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बात भी चल रही है कि अब शादाब खान को बिठाया जाएगा नायब कप्तान को, और उनकी जगह उसामा टीम में आएंगे. क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं? कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शादाब का वर्ल्ड कप में अब ये रेस्ट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएंगे. वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही उनकी, तो उसामा भी यकीनन फेवरेट है कि वो आएंगे टीम में खेलने के लिए. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. शाहिद साहब हमारे साथ थे और वो इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे. कामरान, जो ये अब आ रही है खबरें कि अब सब ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन. ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है. हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है. और अच्छी चीज़ ये है कि जो 15 जो मेन स्क्वाड है वो सारे प्रैक्टिस पे आए हैं, और टाइम है अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, आज का दिन और कल का दिन, तो रिकवरी और अच्छी हो जाएगी. लेकिन नेट पे सारा जोर ना लगा दें, जो बेसिक्स हैं उस पे रहें, इतना ओवर प्रैक्टिस ना करें, नहीं तो फिर मजीद तबीयत ना खराब हो जाए मैच वाले दिन. बिल्कुल सही है. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अजहर से इस बारे में बात करेंगे. बैक वंस अगेन. अजहर से बात हो रही है इस वक्त कि क्या हमारी टीम, जो बातें चल रही थी कि तबीयत खराब है प्लेयर्स की, कुछ प्लेयर बीमार हैं, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट गेम. अब ये कहा जा रहा है वी आर रेडी. डू यू थिंक वी आर रेडी फॉर दिस चैलेंज जो हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है? नहीं, होपफुली तमाम प्लेयर जैसे कह रहे हैं कि रिकवरी हो रही है और फिट हो जाएंगे. और ये पार्ट एंड पार्सल है गेम के अंदर. आपको देखते हैं किसी ना किसी मैच में आपको ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अच्छी चीज़ ये थी कि 4-5 दिन का बीच में गैप था, तो रिकवरी का इनको टाइम मिल गया. तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कल पाकिस्तान रेडी, बिल्कुल फिट आएंगे सारे प्लेयर्स. और ये चीज़ें चलती रहती हैं. समटाइम आपको लगता है कि जो है ना, खबरें जब आती हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं. फिर आपकी प्रैक्टिस टाइम जब चेंज होते हैं, हो सकता है उन्होंने खुद ऑप्शन दिया हो कि अगर आप, क्योंकि समटाइम आप जब से कोविड आया है तो हम रिपोर्ट्स की काफ़ी वेट करते हैं कि रिपोर्ट आए तो फिर सब क्लियर है तो फिर आगे चलें. आई थिंक समटाइम रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने ऑप्शन दी हो कि अगर आप चाहते हैं स्टिल तो हम रीअरेंज कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस. तो प्लेयर्स ने बोला हो कि ज़रूर करेंगे. बिल्कुल सही है. अब क्योंकि बात चल रही है पाकिस्तान के हवाले से, तो हम पॉइंट्स टेबल भी देखते हैं, उस पर भी नजर डालते हैं. उन पर भी आपके पॉइंट्स टेबल आ जाएगा. और पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है द होस्ट, द मोस्ट फेवरेट राइट नाउ, इंडिया. 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ. 1.821 इज देयर नेट रन रेट. न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, 3 में से 3. आज इनका चौथा गेम ऑब्वियसली जारी है. 6 पॉइंट्स और नेट रन रेट 1.6. साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे है, 3 में से 2 जीता है. और पाकिस्तान भी 3 में से 2 जीता. और पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे चौथी पोजीशन पर है. अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 8वीं पोजीशन पर है इस वक्त, और 3 में से 1 मैच जीता है विथ -0.7. तो बासित भाई, क्योंकि आदादो शुमार पे आपकी बड़ी नज़र भी रहती है और आप ये देखते रहते हैं कि क्या अब ये जो अपसेट्स हो रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है? अभी तो नहीं है यार, अभी कैसे फ़ायदेमंद है? आप ये देखो ना, 3 टॉप की जो 3 टीम है वो प्लस में, बाकी 7 की 7 टीमें माइनस में. तो पाकिस्तान को तो मैच जीतना भी होगा और अपना एवरेज भी अच्छा करना होगा. कोई भी मैच हारेंगे तो एवरेज और ख़राब हो जाएगा. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, आप देखें ना, सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा एवरेज किसका था? साउथ अफ्रीका का. कल वो मैच हारे तो वो भी नीचे आ गए. बिल्कुल ऐसे ही. तो ये एवरेज मेरे ख्याल है 5 मैचों तक ऊपर नीचे होता रहेगा और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि आपने करना क्या है.
اس ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوگا جب آپ سوچیں گے ہم نے 350 رن بنانے, اور وہ پچز ایسی نہیں ہوں گی کہ آپ 350 بنا سکیں گے. بالکل, یہ تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے, بیکاز آف مور گیمز آن سیم وینیوز اتنے رن نہیں بن پائیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آبویسلی اپنے میچز جیتنا تو امپورٹنٹ ہے ہی, لیکن وین اٹ وڈ گو ڈاؤن ٹو کہ چوتھی ٹیم کون ہوگی, اس پہ نیٹ رن ریٹ بڑا میٹر کرے گا. کامران دیکھیں بالکل میٹر کرے گا, لیکن ہمیں اس چیز سے بھی نکل جانا چاہیے کہ وہ ٹیم اس سے ہار جائے, یہ ٹیم اس سے ہار جائے. ہم اپنی ابیلٹی پہ کب آئیں گے؟ جیسے انڈیا ٹاپ پہ ہے, نیوزی لینڈ ٹاپ پہ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, تو ہم اس ٹائپ کی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. تو ہمیں اس چکر پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ نیٹ رن ریٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے, اچھا کر لیں, اچھے مارجن سے جیت جائے, آٹومیٹکلی رن ریٹ بہتر ہوتا جائے گا جب آپ اچھی کرکٹ کھیلیں گے, ڈومینیٹ کریں گے. تو پہلے فوکس اس طرف ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے ہر میچ کو آخری میچ سمجھ کے کھیلنا پڑے گا, اچھے پلان کے ساتھ آنا پڑے گا. جو وینیو ہے آسٹریلیا کے ساتھ وہ اتنا ایزی نہیں ہے پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ وکٹ بڑا اچھا چھوٹا گراؤنڈ ہے, وہاں پہ پاور ہیٹنگ نظر آئے گی. تو پاکستان ٹیم اس وقت سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ پاور ہیٹنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ آسٹریلین ٹیم سیٹل ہے, پریکٹس ایک بڑی ٹیم ہے, ان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان ٹیم کے لیے یہ ٹیسٹ ہوگا, اور میرے خیال سے پاکستان 2 میچ جیتا ہوا, وہ لاسٹ نمبر پہ تھے تو 8ویں نمبر پہ آئے ہیں. ابھی بھی ان کا کانفیڈنس وہ نہیں ہے جو ایک ہونا چاہیے کیونکہ ٹیم بڑی ہے. تو اس لیے پاکستان کو بڑے دل کے ساتھ کھیلنا چاہیے. جو چینجنگ کرے اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے, ضرورت بھی ہے اس ٹائم. ہمارے اسپنرز مڈل میں آ کے نہیں کر رہے بالکل. لیکن اظہر جو میرا سوال ہے, 3 میں سے 2 میچ جیتے ہیں, 1 ہارے, لیکن اس وقت بھی جو ایک ماحول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے پاکستان ٹیم شاید بہت برا کھیل رہی ہے. 2 میچ ہم جیتے ہوئے, 1 ہارے ہوئے, اور ہم ایگزامپلز جو ہیں وہ انگلینڈ کی اور ساؤتھ افریقہ کی اس ورلڈ کپ سے پہلے سے دے رہے تھے. اپ سیٹ انہوں نے ہار کھائی ہے. نہیں دیکھیں, پاکستان, ایک تو پاکستان سے ہمیں پیار اتنا ہے, سارا اٹریکشن ہی پاکستان کی طرف, سارا اینالائزیشن جو ہم اینالائز کرتے ہیں وہ پاکستان کی طرف ہوتی ہے. پھر انڈیا کے میچ ہارنے کے بعد وہ ڈبل ہو جاتی ہے. آئی تھنک کہ وہ فیکٹر بھی ہے. ابھی ایسی پوزیشن نہیں ہے ہماری کہ ہمیں بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے, لیکن ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس سے آگے میچز ہیں یہ ہمیں اچھے کھیلنے ہیں. تو ہم سب کو یہاں پہ جو جتنے باتیں ہو رہے ہیں ان کو غلط پروف کریں اور کمفرٹیبلی سیمی فائنل میں جائیں. ابھی ایسی سچویشن ہے یہاں سے پاکستان بہت کمفرٹیبلی بھی سیمی فائنل میں جا سکتا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رن ریٹ کی ضرورت پڑے, اور اگر ہم بہت اچھا نہ کھیلے تو ہم ایزیلی باہر بھی ہو سکتے ہیں. تو ابھی بہت ارلی نہیں ہے, لیکن ابھی ارلی ضرور ہے ٹورنامنٹ میں, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان اگلے 2 سے 3 میچ کیسے کھیلتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسی اچھی پرفارمنس, ڈومینیٹنگ پرفارمنس آئے کہ پاکستان جو ہے وہ کمفرٹیبلی سیمی فائنل میں پہنچے. وہ اس کی بھی بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں, بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں شعیب پاکستان کی کمفرٹیبلی سیمی فائنل میں پہنچنے کی. دیکھیں انڈیا کا جو میچ تھا نا پاکستان کا, وہ میک اینڈ بریک تھا, سارے یہ بات کر رہے تھے, تو ادھر تو آپ ہو گئے بریک, صحیح ہے. اب آسٹریلیا کا میچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اسٹیبلٹی کا ہے. اگر آسٹریلیا والا میچ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, پھر یہ رن ریٹ کے چکر میں آپ پڑیں گے ہی نہیں نا. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پھر تو آپ واپسی کے راستے پہ ہو جائیں گے. آل دو ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپشن ہے نا, اس کا ٹیم اٹھ نہیں پائے گی. بھائی آپشنز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کیا ٹیم اٹھ پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر پاکستان, میرے اپنی رائے ہے, پاکستان پھر مشکل سے 2-4 ہو جائے گا. البتہ آسٹریلیا کو اگر ہم ہرا دیتے ہیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ ایک پک اپ لے سکتا ہے. بٹ میرے نزدیک میک اینڈ بریک والے میں آپ بریک ہو گئے, اب اسٹیبلٹی میں اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ انسٹیبل ہی رہیں گے. آسٹریلیا والا گیم آپ کے خیال میں واسط بھائی پاکستان کا آگے کا اس ورلڈ کپ میں کیا راستہ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ یار میری جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ والا جو میچ ہے نا, اگر ہم وہ 2 میچ جیتے ہیں نا تو ہم کوالیفائی کر جائیں گے. میری اپنی سوچ ہے, دونوں جیتے تو ہم کوالیفائی کر جائیں گے. نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہمیں بڑی ٹیموں کو ہرانا ہے آگے جانے کے لیے. تو آسٹریلیا کا چھوٹی ٹیم ہے, تو اس کو بھی تو ہرانا ہی ہے. آسٹریلیا کا نام ہی نہیں لے رہا, میں نے آسٹریلیا کا نام ہی نہیں لیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آسٹریلیا پہ تو آپ کے پاس ایک اچھا آپشن ہے نا, کہ آسٹریلیا کی کمبینیشن اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. پاکستان کی کیا پرابلم ہے اس ٹائم پہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے سری لنکا والا میچ جیتا, آپ نے ورلڈ ریکارڈ کرا چیز کرنے میں, اس کے بعد ٹیم کو کلک کرنا چاہیے نا. آپ نے وہ کلک کرنے والا ایک ماحول بنایا کہ جہاں پہ آپ کے 2 آؤٹ ہیں 154 پہ, لیکن آپ نے وہ کھو دیا. اب یہ والا میچ ہے, آپ کو اس میں چاہے آپ کامران کو کھلائیں, اظہر کو کھلائیں, شعیب کو کھلائیں, آپ نے کلک کرنا ہے, آپ نے اپنا ایک مومنٹم بنانا ہے. اگر اس میچ سے وہ بنا لیتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتا ہے تو پھر آئندہ آنے والے میچوں میں پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے کامران, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں آسٹریلیا والا میچ فرائیڈے کو پتہ چلے گا,
60% कौन वापस जा रहा है, या पाकिस्तान वापस आ रहा है, फ्राइडे में ही है ना मैच, वही मैं कह रहा हूँ, या ऑस्ट्रेलिया वापस जाएगी। ये मैच ऐसा फिर टीमों के लिए, दोनों टीमों के लिए फिर हर मैच जीतना, कंटिन्यू 5 मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने सेफ साइड ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये टीम एक तो निकाल दे कि सिर्फ इंडिया के लिए हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, ये माइंड सेट ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट निकालना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप है, 9 मैच है, 9 में से 6 जीतने हैं, बस ये एक प्लान हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान पहुंच सकता है। हमेशा पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। लास्ट मैच जो लास्ट 2019 का वर्ल्ड कप है उसमें भी अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन हम लोग रन रेट मेंटेन नहीं कर चुके थे। बिल्कुल सही। चलते चलते न्यूजीलैंड अफगानिस्तान गेम पे फाइनल थॉट्स अजहर से लेते हैं। देखिए मैंने तो अफगानिस्तान कहा हुआ है, I'll stick with that। हाँ, अफगानिस्तान कहा हुआ है, आपको लगता है वो अपना रिकॉर्ड रन चेज कर लेंगे? इतना आसान नहीं है, लेकिन ड्यू फैक्टर है, अगर वो स्टार्ट अच्छा कर गए तो वो जरूर चेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन से बस इतना ही। आपसे कल होगी, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।